چلیے بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في حب الولد وبالسند المستقيم منا إلينا بالوفاء أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى عنه أنه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت من أبي سعيد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لعنت المرأة عامتی چقندر يقول دعوت المرأة صالحة قبل بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد بنته وهو يقول إنكم لتمثلون وتجبرون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله وفي ذات ابن عمر والأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهما حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سمع من قوة رضي الله تعالى عنها. باب ما جاء في حب الولد، بیٹے کی محبت. کسی کے اندر بیٹی کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، جن کو حقیق کہا جاتا ہے، احفاد جمع آتی ہے، حقیق کہتے ہیں پوتا اور نواسا دونوں. ولد الولد ہو یا ولد البنت ہو، دونوں کو حقیق کہا جاتا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نکلے در دولت سے احد ابنی ابنته محتضن، حضانت گود نکلے ہوئے تھے. دونوں میں سے کسی ایک کو حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کیجیے. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں انکم لتبخلون، تم متضاد صفات کے حامل ہو. ایک طرف تو تم ہی بخیل بنا دیا ہو، میں مال صدقہ کروں یا اولاد میری کیا میرے بعد بھوکی مرے گی، لہذا جمع کر کے رکھتے ہیں. وَإِنَّكُمْ لَتُجَبِّنُونَ، جبن کہتے ہیں ڈرپوک کو، ڈرپوکی. تم آدمی کو ڈرپوک بناتے ہو. میں نہیں جاؤں، میں قتل ہو جاؤں بس میرا کیا ہونے کے لیے جن کی اولاد کی یتیم بن جائیں تو مجھے ڈر کرا دیتا. وَإِنَّكُمْ لَتُجَهِّلُونَ، تمہیں جاہل رکھتے ہو. علم کا مرکز علوم نبوت کا، علوم خداوندی کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جو لوگ ابتدا سے آپ کے قدموں میں آ کر گر گئے، جیسے عبد الواحد بن مسعود، ابو بکر، یہ وہ لوگ ہیں جو علوم نبوت رات اور دن ابتدا سے آخر تک دیکھتے ہیں، علم کے پہاڑ بن گئے. جو لوگ نہیں آ سکے، مختلف اسباب کی ایک سبب یہ بھی ہے، ارے بھائی بچوں کو چھوڑ کہا جاؤ، ان کی مجھے ایک بات کرنے والے. تو گویا کہ اگر آتے تو علوم خداوندی جس طرح عبد الواحد بن مسعود کے پاس، ان کے پاس بھی ہوتے، ابو بکر کے پاس ہے، ان کے پاس بھی، علی مرتضی ان کے پاس بھی ہوتے، نہیں ہوئے. تو گویا کہ علوم خداوندی، علوم قرآنی، علوم جہالت کا تم سبب بنتے ہو. تمہارے پاس ارے اولاد کے تین اسباب، کیا لتبخلون وتجبنون، یہ تینوں اسباب تو یہ چاہتے تمہاری اوپر گود میں کیا تمہاری طرف منہ کر کے تھوکا بھی نہ جائے. اتنی بڑی بڑی خیرات سے محرومی کا تم کرو، لیکن تمہارے اندر صفات متضادہ، اس کے ساتھ ساتھ جو وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ لَمِنْ رِزْقِ اللَّهِ لَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
کیا مطلب ہے؟ انسان اگر تربیت صالح کر کے مر گیا تو جب تک اولاد اس تربیت صالح پر چلتی رہے گی پہاڑوں کے پہاڑ رحمت کے تیرے سے رہیں گے. اگر وہ بھی اسی پر قائم رہا اور اس نے اپنی اولاد کی تربیت صالحہ کر دی تو کہاں سے کہاں تک سلسلہ چلتا رہے گا. یہ متضاد صفات ہے. پہلی صفات ثلاثہ یہ چاہیے ہے کہ کوئی گود میں لینا اور پیار کرنا تو کیا بات ہے، تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرے اولاد سے. لمن ریحان اللہ ای لمن رزق اللہ لمن رحمت فروح و ریحان. رحمت رزق خداوندی کے مقبول کے اندر آتا ہے. عرب میں بولا جاتا ہے رزقنی اللہ ولدا، اللہ نے مجھے ولد کا رزق عطا فرمایا. اس لیے اولاد کی اتنی محبت کے آدمی غافل ہو جائے دوسری چیز یہ حماقت اور محبوبی اتنی دوری کہ ان کی تربیت صالحہ مستقبل کے لیے خود ہی اس انسان کے لیے خیر کمائی یہ نہ کرنا یہ بھی معلومی کی بات ہے. دونوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. آپ لوگوں کے ماں باپ جنہوں نے کسب دنیا کے مقابلے میں تمہاری اور اپنی آخرت کا بندوبست کرنے کے لیے ان کو بھیجا، ورنہ اگر جانچ کے بجائے کسی کالج اور اسکول میں بھیج دیتے تو یہ اصل تو معمولی بات ہے. 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپئے مہینے کے اندر کمانا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو 5-5 لاکھ روپئے مہینے میں کماتے ہیں. لیکن ماں باپ نے اپنی اس دنیا کو ٹھوکر مار کر کے آپ کو اپنی اور آپ کی دنیا کے مقابلے میں دین کو آباد کرنے کے لیے ہماری آخرت کا بندوبست کیا ہے. اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ماں باپ کی فکر اور خدا تلفی اور آخرت سے محبت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو ہر اللہ علیہ سے بچا کر کے کامیابی کی طرف بڑھانا چاہیے تاکہ جو مقصد تھا ان کا وہ کامیاب ہو جائے. اگر یہ نہیں ہوا تو دنیا کی زندگی اور آخرت. چلیے باب ما جاء في رحمة الولد. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن. وقال ابن أبي عمر الحسن أو الحسين فقال إنني من الولد 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي الباب عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن. وهذا حديث حسن صحيح. اقرع ابن حابس بدوی ہیں الاعراب واشد کفرا ونفاقا. ایمان لے آئے مگر وہ جو جبر گردن کی ملت نہ کرتا ہے خود مزاج میں سختی کی وہ سمجھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے نوازوں میں دیکھیں نوازے کو چھو کرو. کمال کی بات ہے اللہ کے نبی انبیاء کے کردار میرے تو سچ ہے میں تو کبھی منہ میں نہیں لگایا اور آپ یہ کام کرتے آپ نے فرمایا بندہ جو دنیا میں رحم نہیں کرے گا جنگل اس کے قلب کے اندر مادہ رحمت ہے ہی نہیں تو دنیا کے یہی اعمال تو کل قیامت کے دن خدا کی رحمت کا نشانہ بنائیں گے تم کو. جب تیرے دل میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت نہیں ہوگی تو خدا تیرے گھر پتا چلا کہ مومن کو رحیم رہنا چاہیے
دوسروں کی تکلیف کو اپنے اوپر پھیرنا چاہیے. انك لتصل وتحمل الكل وتكسب المعلوم. کیا وتكسب المعلوم اور بھی زیادہ غلط کیوں ہے؟ آپ کے دل کے اندر رحمت ہے، آپ معلوم کا کسب فرماتے ہیں. دنیا تو معلوم کو بھگاتی ہے، اپنی اس سے تعلق کر کے کیا روز صبح شام ناشتہ اور کھانا کھلانا پڑ گا، ان کو کیا مطلب ہے؟ ایسوں کو کھلاؤ جن کو ایک دن کھلاؤ تو سب دن تک انہیں فائدہ ہوگا. آپ یہ کرتے ہیں، یہ صفت رحمت ہی ہو جاتی. کیا کیا مظالم آپ کے اوپر ہوتے، آپ پھر ان کی آخرت کی تعمیر کے لیے یہ سب کچھ سے اور صفت رحمت ہے. خود آپ کے وجود کو رحمت للعالمین بنایا گیا، اس لیے اپنے قلب کے اندر صفت رحمت پیدا کرنی چاہیے. کھڑے کا جو آدمی اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ اس کے اوپر رحمت بن جائے گا. کل قیامت کے دن میدان محشر میں رحمت کا مستحق ہوگا. فهما جاء في النفقة على البنات. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عيينة عن زهير بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات أو 3 رقبات أو 2 أو أختان فأحسن شكرتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زهير بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وبالذات عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك بن وهيب رضي الله تعالى عنهما. وقد زادوا في هذا الإسناد رجلين. وبه قال حدثنا العلاء بن مسلمة قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أنها قالت قال رسول الله وعن عائشة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها الوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من المال فصبر عليهن كن له حجابا من النار. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن ابي حزم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه انها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها وسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت وخرجت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار من النار. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن وزير البصري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراتبي عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من على جاريتين دخلت انا وهو الجنة كهاتين واشار باصبعيه. هذا حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الاسناد. وقال عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس والصحيح هو عبيد الله بن ابي بكر بن انس. آدمی اپنے مزاج کے اعتقاد کو ولد ذکر سے زیادہ محبت رکھتا ہے انثى کے مقابلے. جانتا ہے
کہ یہ بڑا ہوگا تو میرا نام اس سے چلے گا، اس کی شادی بیاہ ہوگی تو اس زمانے میں خاص طریقے پر دولت لے گھر سے آئے گا، دوسرے کی دولت خواہ مخواہ میرے گھر کے اندر آ جائے گی، اس کی نسبت میری طرف ہوگی، لیکن لڑکی پر خرچ کیا جائے گا اور خرچ کر کے پال پوس کر کے پڑھا لکھا کر کے دوسرے کے گھر میں کی جائے گی، پھر خدا جانے وہاں عیش و آرام راحت و سکون کے ساتھ رہتی ہے نہیں رہ پاتی، طرح طرح کے مسائل جو بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے طبیعت کا رجحان ولد ذکر کی طرف زیادہ، ولد انثی کی طرف کم آدمی مجھا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر أيمسكه على هون ام يدسه براسه. یہ عورت کی نہیں ہوگا، یہ زمانے جاہلیت سے اللہ کے نبی نے آ کر فرمایا، اب کیا فرماتے؟ تمہاری دنیا نہیں، تمہاری آخرت ان سے وابستہ ہے، سے زیادہ جو اسلام نے جہاں دنیا کا ذکر ہے ساتھ میں قرآن میں آخرت کو ذکر آ گیا. صاحب ایمان کے ایمان ہے ہی نہیں مکمل جب تک کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. حدیث جبریل ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. کیا مطلب ہے؟ جس نے دین کو دنیا میں پال لیا فاحسن صحبتہ اور ان کے ساتھ اپنے رہن سہن کو اچھا کیا. کیا مطلب؟ تمام ضروریات کا متکفل ہوا، مثل الولد، کھانا پینا کپڑا رہنا، اس سے آگے عفت و پاکدامنی، اس سے آگے دیوار تدویر، اس سے آگے یہ نہیں کہ چھوڑ دیا ختم، اب تمہارا گھر یہ نہیں ہے، تمہارا گھر وہ ہم سے گفتار لوگ نہیں. الان تموت او الان یموت، برابر اس کے ساتھ لینا دینا حسن سلوک کرنا کرتا رہا. الى الموت فاحسن الحكم، ان کی ضرورت کا خیال کرتا رہا. صاحب فرماتے ہیں دین کو کر لیا جنت میں گئے. وہی نہیں، اگر بہنیں ہیں اس کے ساتھ فاحسن صحبتہ، مفہوم احسان صحبت کا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ تجویز تک اس کے بعد ختمنا، الی ان یموت برابر کرتا ہی رہا. اس طرح میں اور وہ قیامت کے لیے اسلام نے ساری زندگی کو پلٹ دیا. اس کو آخرت کو ہمیں بنانا ہے تو ان بچیوں کے وجود کو وہ اپنی آخرت کی آبادی کے لیے بہترین وسیلہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قربت کے لیے بہترین دو مہینوں سے اجازت. یہ اسلام کا تصور ہے جو اس نے پیش کیا. مسلمان اپنی زندگی میں نہیں کرتا جو نہ کرے محروم اور قسمت ہے. ورنہ اپنی بچیوں کے ساتھ حسن معاملہ کرتے ہی رہنا، یہ ہے مطلب. ان کی ضرورتوں کا متکفل بنتے ہی رہنا، اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہی رہنا. باپ چھوڑ کر کے چلا گیا اور یہ نہیں ہے کہ مصیبت بن گئی، نہ اپنی اولاد سے زیادہ عزیز بنا کرتے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ کرتے ہی ہیں اس طرح کی چیزیں جو کرتے ہیں. پھر اللہ ان کو سرسن کی عطا کرتا ہے.
لیے اولاد نرینہ ہی کو سمجھنا کہ وہ روکن اور احسان کا مصداق میں غلط ہے. انسا کے ساتھ بھی معاملہ بالکل اپنی آخرت کی آبادی کے لیے ویسا ہی محبت کا کرنا چاہیے جیسی اولاد ذکر کے ساتھ. خیال رکھنا ان کے ساتھ داد و دہیز کا معاملہ کرنا، ان کی ضرورتوں کو سمجھنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، یہ ہر چیز باعث خیر و برکت اور رحمت اور آبادی آخرت ہے. یہاں ایک واقعہ بھی من آل جاریتین، جس نے عیال داری کی، مطلب ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز. فرماتے ہیں میں اور وہ دخل تو انا وہ الجنت کہا جئی و اشارہ باصبعیہ، اس طرح میں اور وہ قریب قریب ہے. دوسری چیز، ایک آئی عورت، دو بچیاں اس کے ساتھ، چھوڑ کو دے دو. میں نے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلیفۃ بادشاہ کے گھر میں، نبی کریم علیہ السلام مدنی زندگی میں بادشاہ ہے اور بیوی کے گھر میں، اور وہ بیوی جو سب سے زیادہ محبوبہ، تلاش کیا مجھے ایک کھجور بھی نہیں ملے گا. مدینہ منورہ میں جو کھجور کی پیداوار ہے والا خاص پیداوار اصطلاح میں کہا جائے اتنی پیدا ہو کہ جو وہاں کے رہنے والوں کی ضرورت اور دوسروں کی ضرورت کچھ بھی نہیں آئے. کھجور میں نے دی تو وہ جو بچیاں تھیں ڈھونڈی، انہوں نے دیکھا کہ ماں کے ہاتھ میں کھجور، امی 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 جیسے ہمارے اس نے اس کو دو حصوں میں کیا، آدھا حصے سے زیادہ اس کو پھر نہیں کیا. تعجب ہوا کہ ان کی گود میں تو کوئی بچہ تھا نہیں. دوسرے کو دیکھا ماں کی اس محبت کو، تعجب ہوا. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو ذکر کیا. عجیب و غریب واقعہ. فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البلاء، ابتلاء جو ان بچیوں میں سے کسی بچیوں کے مسائل میں ممتحن ہو گیا، اختبار امتحان میں مبتلا ہو گیا اور کامیاب ہو گیا. مقصد یہ ہے خبر تو كنا له سترا من النار، یہ جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گے. مطلب ہے کہ بچیاں مصیبت کا شکار بن گئی. یہ بھی ایک ابتلا ہے. بچی مصیبت کا شکار بن گئی، گھر میں جہاں گئی فقر و تنگ دستی ہے. یہ امتحان ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہم اس میں سے دیں. وہ وہاں چین و سکون سے نہیں رہتی تو اس کے شوہر کے دل کو لبھانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ تمام ابتلا کے اندر مان لیجیے طلاق ہو گئی، آ کر کے گھر بیٹھ گئی، اب اس کے دل و دماغ کو تکلیف پہنچانا نہیں کیا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں تمہارے لیے کیسی ہے، جیسے تم پہلے رہتی تھی ویسے تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں. لوگ اس طریقے پر زندگی، یہ اسلام کا یہ دوسرے مذہب سے نہیں جانا. ہندو مذہب کے اندر تو اگر جوان بچی نکاح ہو کر کے گھر گئی اور مان لیجیے شوہر کا انتقال ہوگا، وہ اتنی بڑی مضبوط ہے کہ وہ تو اپنے گھر میں رکھی. اسی کی وجہ سے یہ نحوست تباہی اور دان بنائی. یہ جو ماں باپ ہے یہ بھی منحوس سمجھ کر کے گھر سے نکال کر کے جا کر کے منظر کی نظر رکھتے. بنارس کو کہا جاتا ہے ران کا گھر. ران کہتے ہیں اسی جس کی چور نہ گیا. لوگ جا کر آج بھی یہی ہے، جا
کر کے وہ چھوڑ دے. کیا ہے کیسے زندگی گزرے گی؟ عفت و پاک دامنی میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، تو منحوس ہے نہ تو اپنے باپ کے گھر رہی گی. اللہ کے نبی نے اس کے مقابلے خبر عالمین. یہ اسلام کی عجیب و غریب دعوت دنیا جانتی ہے نہ مسلمان نے اس کو پیش کرتا ہے. یہ وہ موضوع ہے جو دنیا کے سامنے جانا چاہیے کہ اسلام نے بچیوں کے سلسلے میں پڑھایا کیا ہے. کہیں دنیا میں اس کی مثال لوگ تو منحوس سمجھ کر کے گھر سے باہر نہ. بھائی تمہاری عفت ہم کچھ نہیں جانتے بھی پڑھو. کیا ہوگا؟ اپنے آپ کی عفت کو لٹاؤ، پیسہ کماؤ، کیا کر کے کھاؤ، زندگی کس طرف. ان کا حال کیا ہوتا وہ جا کر کے دیکھے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ فرمایا ہے، یہ تعلیم ہے نبی کی زمانے کی. جی باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. وفيه قال حدثنا سعيد بن يعقوب قال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي انجمن کے طرفوں میں واقعات تقریریں کرتے ہو. یہ موضوعات ہیں آج دنیا میں، ان کو حفظ یاد کرنا چاہیے. ان موضوعات کو یاد کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اس سے اسلام کی تعلیمات دنیا کے اندر پھیلیں گی. بھائی ایک ہی موضوع ہے، نحن ورثۃ الانبیاء، بھائی کے الٹی طرح بولنے. سمعت ابي يحدث عن حنش بن إكرامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين المسلمين الى طعامه وشرابه فادخله الله الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر. وفي الباب عن فيه وابي هريرة وابي أمامة وسعد بن سعد رضي الله تعالى عنهم وحنش وحسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفيه قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الحازم عن أبيه عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. اسلام نے مسلمان کو تلقین کی ہے. نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے. مکی زندگی کے اندر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں برداشت کیا. یہاں آ کر آپ نے خلافت اسلامیہ کی بنیاد رکھی. اہل مکہ نے یہاں آ کر بھی جب مسلمانوں کی بیٹھنے نہ پائے، خلافت قائم نہ ہونے پائے، آ کر کے یہاں ان کے اوپر حملہ بولا. ساری دنیا کے اندر ان کی جو حکومت ہوتی ہے، اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسری حکومت آ جائے تو دنیا اپنے سارے وسائل لے کر کے سامنے آ جاتی ہے. اب جب سامنے آ گئی تو کوئی وجہ نہیں کہ ان سے جنگ نہ ہو. اسلام کی جنگ نہیں کہیں نہ بڑھ گئی. بدر کے اندر جنگ ہوئی، احد کے اندر جنگ ہوئی. اب ان جنگوں کے اندر مسلمان کو تعلیم کیا دی جائے؟ کوئی قوم اپنی فوج کو یہ تعلیم نہیں دیتی کہ اگر فوج بھاری پڑ جائے تو بھاگ کے گھر آ جانا. ہر ایک کی تعلیم مر جانا، پیچھے مدارنا. اسلام کی تعلیم ہے یہ. الذین یقاتلون فی سبیلہ فقط کأنہم بنیان مرصوص ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحجفا لقتال أو متحيزا إلى فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. اگر میدان جنگ دیکھی جائے گا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. اور یہ تثبت کیسے ہوگا؟ واذکروا اللہ کثیرا. اللہ کو یاد رکھو. اگر مر گئے
خدا کی رحمت کے اندر پہنچ گئے. لا تتمنوا لقاء العدو، خود لقاء العدو کی تمنا مت کرو، لیکن اذا لقیتم فاصبروا، اگر ہو جائے کہیں تو جم جاؤ. ساری دنیا کی تعلیم یہی ہے، مگر اب زمانہ ایسا ہے کہ مسلمان ہی نشانے کے اوپر رہتا ہے ساری دنیا میں، ورنہ جو تعلیم اسلام. اب جب تعلیمات یہ ہو رہی ہیں تو ظاہری طریقے پر آدمی مریں گے تو ان کی اولاد یتیم کا ہوگا. اسلام نے ایک ہی طرف کی بات نہیں کہی ہے کہ بس مرتے رہو لڑتے رہو، نہیں، لڑو اپنی ملک کی حفاظت، حکومت کی حفاظت کے لیے مر جاؤ، اور ساری دنیا کی تعلیم یہی ہے. لیکن اگر اولاد ہوگی تو مسلمانوں کو کھڑا کیا ہے اس کے اوپر، یتیموں کی پرورش کرو. اپنے یتیم اپنے اعزاء اقربا کے نہیں، جو غیروں کے یتیم ہیں ان کے لیے. اور تم یتیموں کی پرورش کرو گے تو اللہ تمہاری آخرت وہ چیز ہے کہ مومن جتنا اپنی آخرت کی آبادی کی فکر کرتا ہے، دنیا کی فکر تو اس کے مقابلے میں ہے کیا. اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے، آخرت تو فانی نہیں ہے، باقی ہے. قرآن اور احادیث سب یہی کہ اپنی آخرت کی فکر کرو، سب سے زیادہ اسی کے اوپر ہے. فرمایا آخرت کے اندر اگر مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے اور یہ تمہیں فکر دامن چیز رہتی ہے کہ دنیا میں آپ کا ساتھ ہے، قیامت کے دن آپ تو رسول اللہ ہیں سب سے اعلیٰ مقام، اور ہم تو آپ کے غلام ہیں، جوتوں کو سیدھا کرنا، ہم کیسے آپ کو دیکھیں گے وہاں. فرمایا یہ ہے یتیم کی پرورش کرو، بچیوں کی پرورش کرو. اس لیے یتیم کے ساتھ حسن معاملہ کی تلقین فرمائی ہے. اس جگہ فرماتے ہیں من قبض یتیما من بین المسلمین، اپنا نہیں دوسروں کا یتیم ہے لے لیا، الی طعامہ وشرابہ ادخلہ اللہ الجنہ. سارے گناہ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی گناہ رکاوٹ بنے گا تو الا ان يعمل ذنبا لا يغفر، وہ گناہ کی جو مغفور نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر وہ کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یتیم کی پرورش ایسی چیز ہے کہ تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی اس کے سامنے معاف ہو جائیں گے، مگر کس سے نہیں گئے، اپنی اولاد کی طرح پرورش کر. محدثین فرماتے ہیں الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، لا یغفر کے اندر حقوق العباد ہے، اس لیے کہ یہ متحقق ہے کہ آدمی نے جو آدمی کا حق لے لیا ہے لا یغفر، الا یہ کہ یا تو ادا کر دے دنیا میں یا صاحب حق اپنے حق کو معاف کر دے. ہاں تحت مشیت اللہ تو ہے، ہو سکتا ہے کہ اس یتیم کی پرورش کی وجہ سے اللہ کو یہ اتنا پسند آ جائے کہ کل قیامت کے دن اپنے پاس سے بے شمار دے کر کے مقروض کا جس کا حق لیا ہے اس کو دے کر کے اور کہا جائے کہ معاف کر دے. خاصان خدا ہی کے ساتھ ہوگا، ہر آدمی کو اس پر بھروسہ دے. یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ اگر بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو بد مزاج بھی ہے یتیموں کے ساتھ. اور اگر یہ یتیم لڑکی ہے اور اس لڑکی کو اپنی بچی کی طرح پرورش، عربوں کے اندر اس کا رواج ہے، وہ بچوں کی پرورش اس طرح اپنے گھر میں کرتے ہیں کہ جوان ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہمارے ماں باپ ایسے کون، یعنی اس کا احساس ہی نہیں ہو رہے تھے کہ ہم اس کے ماں باپ نہیں ہیں. اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر کے پالتے ہیں. ان کے یہاں یہ ہے حادثے کے اندر چلے گئے لوگ، ماں باپ دونوں چلے gئے، تلاش میں رہتے ہیں ان بچوں کو لے کر کے اپنی اولاد کی طرح پرورش کرتے. اگر کسی کو موقع ملے تو اس کا خیال رکھنا کہ اگر کوئی کر سکتا ہے اور حوصلہ ہے تو اس طریقے سے اولاد کی پرورش کرنی چاہیے. یتیم ہو
محبت تو الگ چیز ہے، یہ تو ہے، یہ کہتے ہیں حب الولد ورحمت الولد، محبت سے محبت، اولاد سے محبت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا۔ حب الولد تو یہ قدرتی چیز ہے جو انسان کو ہوتی ہے۔ رحمت کا مطلب ہے کہ پریشانیوں کے اندر ان کے ساتھ محبت کا معاملہ، یعنی وہ معاملہ کرنا کہ جس سے ان کی پریشانیوں میں تم معاون ہو سکو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی بچی کو چھوڑ دو اس حال کے اندر کہ وہ دوسری جگہ پہ نہیں۔ جب تک زندگی رہے گی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ وہ انسانت واحدتاً، یہ مشکات کے اندر تم نے روایت پڑھی ہو کہ اگرچہ ایک ہی ہو، اگر اس نے اس کے ساتھ ہوتا ہے سلوک، چاہے وہ بھی اس وعد کے مستحق ہو۔ یہ خون کم ہے۔ پردے کی کیا صورت ہوگی؟ کہتے ہیں یتیم لڑکی کی پرورش کرنے کی صورت میں پردے کی کیا صورت ہوگی؟ گھر کے اندر پردہ کرانا چاہیے اگر یہ محسوس ہو، ورنہ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ انہوں نے ان بچیوں کی شادی جب وہ جوان ہو گئی اپنے بچوں کے ساتھ کر دی، قطع نظر اس کے کہ ان کی برادری کیا تھی، ماں باپ کون سے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اول تو بچے چھوٹے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتے، سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہے کون، غیر ہے کیا، اپنی ہے اپنی بہن، وہ سمجھتے ہیں کہ بہن یہ کہ بچپن میں لیا، بچے بھی بچے تھے، یہ بھی بچے تھی، یہ سمجھتے ہیں۔ ماں باپ نے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا، اور اگر احساس ہوا اور اس کا خطرہ ہے کہ مستقبل کے اندر اپنے بچوں سے شادی نہیں کر سکتے ہو، قبل ہی اس کے کہ اس عمر کو پہنچے کہ جہاں جا کر کے خطرات ہوں، ان کی شادی دوسری جگہ کر دینی چاہیے تاکہ خطرات سے نکل سکے۔